عزیز طلباء السلام علیکم. ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی لیکچر نمبر 4 لے کر حاضر ہیں. آج کے لیکچر میں ہم انڈکٹینس، کیپیسیٹنس اور اومس لا کے بارے میں بات کریں گے. انڈکٹینس گھریلو استعمال میں آنے والی عام ٹیوب لائٹ کے پیچھے استعمال ہونے والا ایک بہت ہی کامن کمپوننٹ ہے. اس کو عرف عام میں چوک کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں مختصر معلومات اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک فیرو میگنیٹک سلنڈر کے اوپر کچھ کاپر وائر کو کوائل کی صورت میں لپیٹ دیا جائے تو اس کو انڈکٹینس کی یا انڈکٹر کی سادہ ترین مثال کہا جاتا ہے. انڈکٹر میں انرجی کو میگنیٹک فیلڈ میں سٹور کیا جاتا ہے. اس کی مختلف سرکٹس کی فارم میں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ریزسٹنس میں پڑھا، اس کو بھی پیرالل اور سیریز کمبینیشن کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم انڈکٹر سے متعلق سیریز اور پیرالل پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. آئیے چند ایک ٹرمینالوجیز کو دیکھتے ہیں. Resistance offered by an inductor in a circuit is called inductance. The unit of inductance is Henry. It is denoted by capital L. Inductance کے یونٹ کو ہینری کہتے ہیں، جو کہ ایک سائنٹسٹ جوزف ہینری کے نام کی وجہ سے رکھا گیا ہے. انڈکٹینس کو کیپٹل ایل سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے یونٹ ہینری کو کیپٹل ایچ سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. آئیے اب ہم انڈکٹینس کو سیریز میں لگانے کے کیس کا مطالعہ کرتے ہیں. انڈکٹینس کو جب بھی سیریز میں لگایا جاتا ہے تو کیونکہ ہر تار اپنا ایک مزاحمتی انڈیکس رکھتی ہے، اسی طرح سے انڈکٹینس کی آؤٹر کوائل کا بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہوتا ہے. اور جب ہم ایک سے زیادہ انڈکٹینسز کو سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو بالکل اسی طرح جس طرح سے ریزسٹنس کی ویلیو ایڈ ہو جاتی تھی، اسی طرح سے یہ بھی اپنی ریزسٹنس کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں. انڈکٹینس ان سیریز. If we connect n inductances in series, the combined effect of all these inductances is equal to the sum of individual inductance. Therefore, L equivalent is equal to L1 plus L2 plus L3 plus so on plus Ln. If we connect n inductances in parallel, the reciprocal of combined effect of all these inductances is equal to the sum of reciprocals of individual inductances. Therefore, 1 over L equivalent is equal to 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 plus so on plus 1 over Ln. عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ انڈکٹینس کے پیرالل کیس میں بھی بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ریزسٹنس کے پیرالل کیس کا مشاہدہ کیا گیا تھا، ایکویولنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فگر شوز two inductances attached in series to each other, each inductance having a value of 1 millihenry. Therefore, we can write that the resultant inductance as seen by the point A and B will be equal to 1 millihenry plus 1 millihenry is equal to
2 millihenry. Therefore, the equivalent circuit of the circuit as seen on the previous slide will be equal to, as shown in this figure, and the inductance value as seen by the points A and B will be equal to 2 millihenries. आइए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने रेजिस्टेंस के सीरीज केस में मुख्तलिफ मिसालें ली थी, इंडक्टेंस के केस में भी कुछ मिसालें लेते हैं. स्लाइड पे देखिए. देयर आर 3 inductances which are connected in series to each other across the points A and B. If we want to calculate the equivalent inductance for this circuit, then as we have done in the resistance series combination, we will do the same practice in here as well. Therefore, we can write that the combined effect of all these inductances in this circuit as seen from the points A and B will be equal to 1 millihenry plus 4 millihenry plus 3 millihenry is equal to 8 millihenry. Therefore, the resultant inductance as seen by the points A and B will be equal to 8 millihenries. आइए अब एक निहायत सादा मिसाल इंडक्टेंस के पैरेलल केस की लेते हैं. Figure shows that 2 inductances, each of value 8 millihenries, are connected across the points A and B in parallel to each other. In order to work out the resultant of these 2 parallel inductances, we will work out exactly on the same lines as we have been doing in case of the resistance. Therefore, the value of L at points A and B will be equal to 8 into 8 divided by 8 plus 8 is equal to 64 by 16, which is equal to 4 millihenries. Hence, our circuit will adopt the shape as shown in this figure, and the equivalent value will be 4 millihenries, and this is the value which will be seen by the points A and B. मज़ीद इसके आगे 3 इंडक्टेंसेस के एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए की मिसाल लेते हैं. Figure shows 3 inductances attached in parallel to each other across the points A and B. As usual, looking on to the extreme right of the circuit, we see that the inductance value of 6 millihenry and 3 millihenry, they are in parallel to each other. Therefore, we can work out 6 millihenry parallel to 3 millihenry is equal to 6 into 3 divided by 6 plus 3 equals 2 millihenries. Therefore, our circuit adopts the shape as shown in this figure, where 2 millihenry inductance is the equivalent inductance of the previous 2 inductances, and 4 millihenry inductance is the original inductance attached across A and B. Now, the 2 inductances, as we can see, they have become parallel to each other. Therefore, we make use of the parallel solution formula to calculate the final equivalent value for the 2 inductances, so that we can write 2 millihenry
parallel to 4 millihenry is equal to 2 into 4 divided by 2 plus 4 equals 1.33 millihenries. Therefore, our circuit adopts the shape as shown in this figure, and in other words, we can say that the points A and B will see the equivalent inductance value of 1.33 millihenries instead of looking into all those three inductances. अजीज तलबा, इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को इकट्ठा दिखाया गया है. आइए देखिए. दिस एग्जाम्पल shows a slightly complicated circuit where 5 inductances have been used in the circuit. Again, as our practice went on, we can apply the same practice in this problem as well, that will look onto the extreme right hand side of the circuit, where we can see that the inductance having value 6 millihenry is connected parallel to the inductance having value 3 millihenries. Therefore, we solve for the equivalent of these two inductances. Hence, we can write 3 millihenry parallel to 6 millihenry is equal to 3 into 6 divided by 3 plus 6 equals 2 millihenries. Therefore, our circuit will become slightly simpler to show off the shape as shown in this slide. Again, looking on to the extreme right hand side of the circuit, we can see that 2 millihenry value, which is the equivalent inductance value, has become in series to the original 2 millihenry inductance value. Therefore, very simple, we can again add them up to find the series equivalent of the two inductances. Hence, we can write 2 plus 2 is equal to 4 millihenries. Therefore, our circuit adopts the shape a bit more simpler as compared to the previous slide. Again, looking onto the right hand side of the circuit, we can see that the 4 millihenry equivalent inductance value has become in parallel to the 4 millihenry inductance value which was originally connected into the circuit. Therefore, we solve for these two 4 millihenry inductances, and we can write 4 millihenry parallel to 4 millihenries is equal to 4 into 4 divided by 4 plus 4, which will be equal to 2 millihenries. Therefore, our circuit becomes extremely simpler as compared to the original one, and we can see that the 2 millihenry equivalent value has already become connected in series to the 1 millihenry original inductance. Therefore, adding these two inductance values, we can work out that the resultant is 2 plus 1 is equal to 3 millihenries. That is the value which will be seen by the points A and B, and the circuit will take up the final shape as shown in this slide. Capacitance. Capacitance किसी भी कैपेसिटर की स्टोर करने की सलाहियत को जाहिर करता है. कैपेसिटर की बनावट के बारे में इस तरह से समझ लीजिए कि दो चार्ज्ड प्लेटों के दरमियान जब भी कोई
ڈائی الیکٹرک مٹیریل مثال کے طور پر گلاس، سیرامک، پلاسٹک وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں تو ان دو پلیٹوں میں چارج سٹور کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اس چارج کے سٹور کرنے کی صلاحیت اس کے پلیٹوں کے ایریا اور ان کے درمیان گیپ پر منحصر ہوتی ہے، جبکہ اس میں کچھ حصہ ڈائی الیکٹرک مٹیریل کے ایک کانسٹینٹ جس کو ہم ایپسائلون سے ظاہر کرتے ہیں اس کا بھی ہوتا ہے. Therefore, we can say that the capacitance of a capacitor is equal to epsilon A over D, where A is the area of the plate and D is the distance between the two plates. آئیے اب اس سے پہلے کہ ہم کیپیسیٹرز کے سیریز اور پیرالل کمبینیشنز کو دیکھیں چند ڈیفینیشنز اور ٹرمینالوجیز کو دیکھتے ہیں. Resistance offered by a capacitor in a circuit is called capacitance. The unit of capacitance is farad. It is denoted by C. Capacitance کا یونٹ فیرڈ یا فیراڈ کہلاتا ہے جو کہ ایک برٹش فزسسٹ مائیکل فیراڈے کے نام سے منسوب ہے. اس کے یونٹ اور کیپیسیٹر کے سمبل دونوں کو سی سے ظاہر کیا جاتا ہے. کیپیسیٹرز کے سیریز میں لگائے جانے کے بعد ان کا بیہیویئر ریزسٹنسز کے سیریز میں لگانے کے بالکل الٹ ہوتا ہے. آئیے سلائڈ پر دیکھیں. کیپیسیٹنس ان سیریز. If we connect n capacitances in series, the reciprocal of combined effect of all these capacitances is equal to the sum of reciprocals of individual capacitances. Or we can write 1 over C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus so on plus 1 over Cn. عزیز طلبہ، جیسا کہ فارمولے میں آپ نے دیکھا کہ جب کیپیسیٹرز کو سیریز میں لگایا جاتا ہے تو فارمولا کو ریسیپروکلز کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جبکہ ریزسٹنس کے کیس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فارمولا کو اسٹریٹ فارورڈ ایڈیشن کے موڈ میں لکھا جاتا تھا. کیپیسیٹرز ان پیرالل. کیپیسیٹرز ان پیرالل جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب یہ سیریز میں ہوتے ہیں تو سیریز میں لگائے گئے ریزسٹنس کے بالکل الٹ ان کا حساب ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کیپیسیٹرز کو پیرالل میں لگایا جاتا ہے تو سیریز میں لگائے گئے ریزسٹنسز کے بالکل الٹ ان کا حساب آ جاتا ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ ایکویولنٹ کیپیسیٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ریسیپروکل لیا جائے، ان کو اسٹریٹ فارورڈ ایڈ اپ کیا جاتا ہے. آئیے دیکھیں سلائڈ پر ان کو کس طرح لکھا جائے گا. If we connect n capacitances in parallel, the combined effect of all these capacitances is equal to the sum of individual capacitances, so that we can write C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on plus Cn. آئیے ایک سادہ سی مثال کیپیسیٹنس کو سیریز میں کنیکٹ اپ کرنے اور اس کا ایکویولنٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کی لیتے ہیں. سلائڈ پہ دیکھیے. 2 capacitances or capacitors are shown connected in series across the 2 points A and B.
Now we want to find out the equivalent capacitance value for these two capacitors. Therefore, applying the series capacitance formula, we can find that the combined effect will be equal to 2 into 2 divided by 2 plus 2 is equal to 4 by 4, which is 1. Therefore, the equivalent circuit for this circuit will be as shown in this figure, which shows that points A and B are able only to see one capacitor having a value of 1 microfarad, which is the value equivalent to the two capacitors connected in series to each other, each having a value of 2 microfarad. Now we take up another slightly difficult example. आइए स्लाइड पे देखते हैं. Here, 3 capacitors are connected in series to point A and B. Same strategy will be adopted, that we start from the right hand side of the circuit. We can see that a capacitor having a value of 12 microfarad is in series with the capacitor having a value of 4 microfarads. Therefore, the combined effect will be equal to 48 divided by 16, which will be equal to 3 microfarads. Therefore, replacing the two capacitors with a single capacitor having equivalent value of 3 microfarads, the circuit will adopt the shape as shown in this slide. Now this equivalent capacitor is, again we can see that, is connected in series to the original capacitor having a value of 2 microfarads. Therefore, the equivalent value for these two capacitors will be equal to 2 into 3 divided by 2 plus 3, which will be equal to 1.2 microfarads. Hence, the final shape of the circuit will be having only one capacitor having a value of 1.2 microfarads. Therefore, the points A and B can see only a single capacitor which is having an equivalent value of 1.2 microfarads. अजीज तलबा, आइए अब एक और मिसाल लेते हैं जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों तरह की कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस को कंसीडर किया गया है. आइए स्लाइड पर चलते हैं. फिगर शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज connection of capacitors. Again, if we look on to the right hand side of the circuit, we can see that a capacitor having a value of 4 microfarads is in parallel to the capacitor having a value of 12 microfarads. Therefore, using the parallel capacitor formula, we can find out the equivalent for these two capacitors, so that we can write 12 parallel to 4 is equal to 12 plus 4 equals 16 microfarads. Now, 16 microfarad is in series with 3 microfarads. Therefore, we can work out the further equivalent for a resultant of 16 microfarad in series with 3 microfarads, which is the original capacitor. So we can write 3 into 16 divided by 3 plus 16 equals 2.5 microfarads.
Therefore, the circuit will adopt the simpler form, where we are left with only 3 capacitors. 2 of them, they are connected in parallel to each other, whereas the third one is in series. Now again, we solve for the 2 parallel combination of the capacitors, and we can write 12 plus 2.5 is equal to 14.5 microfarads. Hence, the simplest form of the circuit is 14.5 in series to 4 microfarads. Therefore, the resultant capacitance or the capacitance across the points A and B will be equal to 4 into 14.5 divided by 18.5, which is equal to 3.13 microfarads. Hence, the final equivalent value as seen by the points A and B will be equal to 3.13 microfarads. Dear students, हमारा अगला टॉपिक ओम्स लॉ से मुतल्लिक है. ओम्स लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने तख्लीक किया है, जिसके मुताबिक किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज मेजर करें तो ये वोल्टेज उस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कंसीडर किया जाएगा. आज के लेक्चर में हम इसी कानून की मुख्तलिफ इकसाम को लेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ इकसाम में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा. आइए इसकी डेफिनेशन स्लाइड पर देखते हैं. ओम्स लॉ. If a voltage across a conductor is applied, the current passing through the conductor is directly proportional to the voltage, that is, V is directly proportional to I, or we can write V is equal to IR, where R is the resistance of the conductor. Resistance R depends upon the material of the conductor, as we have studied in the last lectures. अब ओम्स लॉ की बुनियादी शक्ल को थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज करके देखते हैं कि अगर एक साइड पे करंट को ले लिया जाए तो फिर इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा. आइए देखिए. द करंट. If we keep the same resistance in a circuit but vary the voltage, the current will vary. For general case, for any values of V and R, Ohm's law is I is equal to V over R, where I is the amount of current through resistance R, which is connected across a potential difference V. Volt V is the practical unit of potential difference, and ohm, omega, for resistance. Therefore, ampere is equal to volts per ohm. This formula tells us to calculate the amperes of current through R simply by dividing the voltage across R by the ohms of resistance. इस तरह से हम करंट को कैलकुलेट करने की एक नई डेफिनेशन से आशना हुए हैं, यानी कि अगर हमें वोल्ट और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मालूम हो तो हम आसानी से उसमें से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं.
اسی فارمولا کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ریزسٹنس کی ویلیو بہت زیادہ رکھی جائے تو ریزسٹنس کے اکراس ہائی وولٹیج آبزرو کیا جائے گا، جبکہ ریزسٹنس میں سے کرنٹ جو گزر رہا ہوگا اس کی ویلیو بہت کم ہوگی۔ آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں۔ It is important to realize that with high voltage, the current can have a low value when there is a very high resistance in the circuit. For example, 1K volts applied across 1 mega ohm results in a current of only 0.001 or 1 milliampere value. The practical fact is that high voltage circuits usually do have a small value of current in electronic equipment, otherwise tremendous amount of power will be necessary for operation. عام طور پر یہ پریکٹس رکھی جاتی ہے کہ تمام الیکٹریکل یا الیکٹرانک ڈیوائسز میں ریزسٹنس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی رکھی جائے تاکہ کم سے کم پاور کا استعمال ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو بہت زیادہ ہائی ویلیوز آف پاور کنزیوم کی جائیں گی اور آبویسلی اس کے مقابلے میں بل بھی بھگتنا پڑے گا۔ آئیے سلائڈ پہ دیکھیں۔ لو وولٹیج بٹ ہائی کرنٹ، ایٹ دا اپوزٹ ایکسٹریم a low value of voltage in a very low resistance circuit can cause a very high current to flow. For example, a 6-volt battery connected across a resistance of 0.001 ohm can cause 600 amperes of current to flow. So we can write I is equal to V over R, which will be equal to 6 divided by 0.01, which will be equal to 600 amperes. Similarly, more R value will result in less I. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موجودہ دی گئی مثال پیچھے دی گئی مثال سے کانٹریری تھی، جس کے مطابق اگر ریزسٹنس کی ویلیو بہت زیادہ کم رکھی جائے گی تو اس پاتھ میں سے کرنٹ کی بہت زیادہ ہائی ویلیو پاس کرے گی، لہذا پاور ہائی ہو جائے گی۔ آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ A heater with a resistance of 8 ohms is connected across 220 volt power line. How much is the current I flowing through the heater coil? Answer will be as follows. I is equal to V over R, which will be equal to 220 divided by 8. That will be equal to 27.5 amperes. Example 2. A small light bulb with the resistance of 2400 ohm is connected across the same 220 volt power line. How much is the current I through the bulb filament? The answer will be I is equal to VR. We will make use of the same formula, which will be equal to 220 divided by 2400, which will be equal to 0.09 amperes, or in prefixes terms we can write it as 90 milliamperes. بنیادی اومز کے قانون کو وولٹیج کے پرسپیکٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے آن دا سلائڈ۔ دا وولٹیج V is equal to IR. It is the other form of the same formula. Besides the numerical calculations possible with the IR formula, it is useful to consider that the IR product means voltage. لہذا ہمیں اس سے وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک نئے فارمولا سے آگہی ہوئی ہے۔
یعنی کہ اگر کسی ریزسٹنس میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کی ویلیو معلوم ہو اور اس ریزسٹنس کی مزاحمتی ویلیو بھی معلوم ہو تو ہم اس ریزسٹنس کے اکراس وولٹیج کو بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. Whenever there is a current through a resistance, it must have a potential difference across its two terminals equal to the product IR. As we studied in the last lecture, if there was no potential difference, no electrons could flow to produce the current. تیسرے اور آخری ورژن کے طور پر ہم اسی بنیادی اومس کے قانون کو ریزسٹنس کے پرسپیکٹ میں دیکھتے ہیں. آئیے سلائیڈ پر چلیں. ایز اے تھرڈ اینڈ فائنل ورژن آف اومس لا, 3 factors V, I and R are related by the formula R is equal to V over I. As we studied in the last lecture, physically, a resistance can be considered as some material with elements having an atomic structure that allows free electrons to drift through it. Electrically, a more practical and general way of considering resistance is simply as a V to I ریشو. آئیے اب اسی ریزسٹنس کے پرسپیکٹ میں ایک مثال لیتے ہیں. A conductor allows 1 ampere of current with 10 volts applied at its ends. How much will be the resistance of the conductor? Answer will be as R is equal to V over I, which will be equal to 10 over 1. Therefore, the final value of the resistance will be equal to 10 ohms. The linear proportion between V and I. The Ohm's law formula V is equal to IR states that V and I are directly proportional for any one value of R. This relation is true for constant values of R. وولٹیج اور امپیئر کو گراف کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اس گراف کو وولٹیج امپیئر کریکٹرسٹکس کہتے ہیں. آئیے دیکھیے یہ کس طرح ڈرا کیا جاتا ہے. دا گراف ان فگر از کالڈ دا وولٹ امپیئر کریکٹرسٹک آف آر. اٹ شوز how much the resistance allows for different voltages. اب اگر ہم ایک سادہ سا سرکٹ بنا لیں جس میں ایک ریزسٹنس کے اکراس ایک وولٹیج سورس لگی ہوئی ہو, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بیٹری لگی ہوئی ہو, اور یہ وولٹیج سورس ویریبل ہو, تو وولٹس کی ویلیو کو ویری کرنے سے کرنٹ کی ویلیو بھی ویری ہوتی جائے گی, جبکہ ان دونوں کے درمیان ایک لینئر ریلیشن شپ اسٹینڈ کرے گا اور آر کی ویلیو کانسٹنٹ رکھی جائے گی. اسی لیے دکھایا گیا گراف ایک اسٹریٹ لائن یعنی کہ لینئر ہے. ہمارا اگلا ٹاپک پاور ڈیسیپیشن ہے. پاور ڈیسیپیشن سے مراد توانائی کا خرچ ہونا ہے. جس طرح عام زندگی میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے توانائی کا استعمال ضروری ہوتا ہے, اسی طرح سے کسی بھی ریزسٹنس میں سے کرنٹ فلو ہونے پر پاور ڈیسیپیشن ہوتی ہے. اب یہ ریزسٹنس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پاور ڈیسیپیشن کس صورت میں ہو رہی ہے. یہ پاور ڈیسیپیشن حرارت یا کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے. آئیے سلائیڈ پر دیکھیں کہ پاور ڈیسیپیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. When current flows through a resistance, heat is produced
due to friction between the moving free electrons and the atoms which obstruct the path of electron flow. The heat is evidence that power is used in producing current. The electric energy converted to heat is considered to be dissipated or used up because the calories of work cannot be returned to the circuit as electric energy. Since power is dissipated in the resistance of a circuit, it is convenient to express the power in terms of resistance R. The formula P is equal to V cross I can be arranged as follows. Substituting IR for V, we can write P is equal to V cross I, or we can write P is equal to IR cross I, which will stand for I square into R. This is the common form of the formula because of heat produced in a resistance due to current R. For another form, substitute V over R for I. So, P is equal to V cross I is equal to V cross V divided by R, or we can write P is equal to V square over R. In all the formulae, V is the voltage across R in ohms, producing the current I in amperes for power in watts. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस और ओम्स लॉ की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको खूब समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम वोल्टेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और इसी तरह से करंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।